بلا شبہ ان لوگوں میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد جائے سجدہ بنا لیتے اور اس میں اس طرح کی تصویریں بنا دیتے. یہ لوگ اللہ کے ہاں قیامت تک کے لیے بدترین مخلوق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلسلہ چل رہا ہے اسلام، ایمان، ارکان ایمان اور اس کے بعد توحید اور پھر اب شرک کے موضوع پہ بات چل رہی ہے. تو شرک کے موضوع پر پہلا حصہ تھا، وہ اختتام ہوا تھا مشرکین اور اہل کتاب کی مشابہت، اور اب ہے اس میں چوتھا جو عنوان تھا وہ تھا تصویر سے بچنا. تصویر سے بچنا. اس سلسلے میں اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلیسا کا تذکرہ کیا جو انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا. انہوں نے اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ ان لوگوں میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد جائے سجدہ بنا لیتے اور اس میں اس طرح کی تصویریں لگا دیتے. یہ لوگ اللہ کے ہاں قیامت تک کے لیے بدترین مخلوق ہیں. اور نمبر 5 پہ ہے شرکیہ الفاظ سے بچنا. شرکیہ الفاظ کی صورتیں درج ذیل ہیں. غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. ترمذی کتاب النذور والایمان. جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے کفریہ کام کیا یا شرکیہ کام کیا. یعنی جو بندہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا. اللہ کی مشیت میں کسی کو اس کے برابر قرار دینا. اور دوسرا ہے اس میں قسم کے بعد دوسرا ہے اللہ کی مشیت میں کسی کو اس کے برابر قرار دینا. اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جو مسند احمد میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ و شئت، وہی ہوگا جو اللہ اور آپ چاہیں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. صرف اتنا ہی کہو ماشاء اللہ وحدہ، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. یہ روایت مسند احمد میں ہے. اس کی مزید صراحت سنن نسائی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، تم یوں کہتے ہو ماشاء اللہ و شئت، وہی ہوگا جو اللہ اور آپ چاہیں گے، نیز تم کعبہ کی قسم بھی اٹھاتے ہو. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھایا کریں اور ماشاء اللہ و شئت کے بجائے ماشاء اللہ ثم ما شئت، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا پھر جو آپ چاہیں کہا کریں. یہ روایت نسائی میں ہے کتاب الایمان والنذور. اور تیسرے نمبر پہ کونی اور طبعی افعال کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. آپ نے اسلام پھیرا تو اپنا رخ انور لوگوں کی طرف کیا اور فرمایا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے کچھ بندوں نے مجھ پر حالت ایمان میں اور کچھ نے حالت کفر میں صبح کی. جنہوں نے کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہم پر بارش برسی تو یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ستاروں کے کافر ہیں
اور جنہوں نے کہا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش برسی ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اللہ نے وحی کر دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کچھ نے صبح کیے حالت ایمان میں اور کچھ نے حالت کفر میں۔ تو ان چیزوں سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کا عقیدہ برباد کر دیتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اب شرکیہ اعمال سے بچنا جو چھٹا ہے، تصویر کے بعد اور غیر اللہ کی شرکیہ الفاظ سے بچنا، تصویر سے بچنا، شرکیہ الفاظ سے بچنا، اور اب یہ ہے شرکیہ اعمال سے بچنا۔ اس کی چند صورتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کسی مصیبت کو ٹالنے اور پریشانی سے بچنے کے لیے چھلا پہننا یا ہاتھ میں دھاگا باندھنا یا گردن میں کوئی دھاگا یا ڈوری پہننا۔ اس کی دلیل عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ وہنا ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے اتار دو، کیونکہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ یہ تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہی کرے گا۔ اگر یہ چھلا پہنے تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں عقیدے کی بات جو ہے کتنی اہم ہے اور کتنی باریک ہے کہ صرف اس نے کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، ایک چھلا، اس نے پیتل کا ایک چھلا پہنا ہوا تھا، صرف ایک پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا، اور اس کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ مجھے بیماری سے نجات دلائے گا۔ نظر بد یا کسی بیماری سے بچنے کے لیے تعویذ، منکے، سیپ اور ہار وغیرہ پہننا یا لٹکانا، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق وداعۃ فلا وداع اللہ لہ۔ مسند احمد میں ہے جس نے بیماری یا نظر بد سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ، تعویذ، منکا وغیرہ لٹکایا، اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، یہ بد دعا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بد دعا ہے جو انسان اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اور جس نے سیپ باندھی، اللہ اسے بھی آرام و سکون نہ دے۔ تو اس بات سے بچنا چاہیے کہ یہ نظر بد اور دوسرے تیسرے معاملات کے لیے ہم جو اکثر لوگ اپنے تعویذ وغیرہ لٹکاتے ہیں، کوئی منکا پہن لیتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے من اللہ کا تمیمتن فقط اشرکا، مسند احمد میں ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ نیز فرمایا کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اب شرکیہ دم، اس دم کے موضوع پہ بھی بات ہو جاتی ہے۔ شرکیہ دم جھاڑ پھونک اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں، اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ممانعت ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان الرقہ والتمائم والطوالۃ شرک، ابو داؤد کتاب الطب۔ بلا شبہ جھاڑ پھونک، دم، تعویذ، گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں یہ سب شرک ہیں۔ اللہ اکبر! ان سے بچنا چاہیے۔ وہ دم جائز ہے جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم کتاب السلام میں ہے، باب لا باس بالرقی، اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، جس دم میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے ساتھ اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ دم کی جائز صورت میں درج ذیل 3 شرائط کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، وہ واضح عربی زبان میں ہو اور اس کے معنی معلوم ہوں۔
وہ دم اللہ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات پر مشتمل ہو۔ اس دم پر کلی اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ تقدیر الہی کے تابع ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دم پر بھی بھروسہ نہیں کرنا، اعتقاد یہ رکھنا ہے کہ یہ دم بذات خود کچھ بھی نہیں، اس میں بھی اثر ڈالنا ہے تو میرے رب نے ڈالنا ہے۔ اب شرکیہ مقامات پر ذبح کرنا، اس کی بھی ممانعت ہے، اس کی وضاحت بھی آ جاتی ہے۔ اس کی دلیل ثابت بن ضحاک کی وہ روایت ہے جو سنن نبی داؤد میں ہے۔ ایک آدمی نے بوانہ مقام پر جا کر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بابت مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں دور جاہلیت کے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے مزید پوچھا، کیا وہاں مشرکین کا کوئی تہوار ہوتا تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر لو۔ یاد رکھو، جو نظر اللہ کی نافرمانی سے متعلق ہو یا انسان کے تصرف و اختیار میں نہ ہو، اسے پورا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ بدفعلی اور بدشگونی، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی شے سے بدفعلی لی جائے جسے دیکھا، سنا یا معلوم کیا جا سکے۔ بدفعلی کا عمل، اس لیے بدفعلی کا عقیدہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا ادوى ولا طیرۃ، کوئی بیماری متعدی نہیں اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں۔ نیز فرمایا، الطیرۃ شرک، بدفعلی شرک ہے۔ ابو داؤد۔ اب بدفعلی کے بعد بدشگونی سے بچنے کا طریقہ ہے۔ بدشگونی سے بچنے کا طریقہ اللہ کی ذات پر کامل توکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے بتقاضۂ بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو مگر اللہ رب العزت اپنی ذات پر توکل کی وجہ سے اس کو ہم سے رفع فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 پہ آئے گا دعاؤں کا اہتمام۔ بدفعلی کے خیالات سے بچنے کی دعا یہ ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد، اے اللہ تیری بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں اور تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب نیک فعل کیا ہے؟ بدشگونی کے برعکس نیک فعل لینا جائز اور درست ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے فعل پسند ہے، وَيُعْجِبُنِي الفعل۔ پوچھا گیا فعل سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اچھی بات سن کر حسن انجام کی امید رکھنا۔ بخاری کتاب الطب باب الفعل، اور مسلم میں بھی ہے یہ حدیث۔ توحید کے بارے میں گمراہ فرقے وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید کے مسئلے میں بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ مثلا بت پرست ہے، بت پرست شیطان نے انہیں راہ راستے اس طرح بھٹکایا اور ان کی عقلوں پر جہالت کے دبیز پردے اس انداز سے ڈالے ہیں کہ یہ ندان شجر، حجر، چاند، سورج، جنوں، انس، حیوانات و جمادات وغیرہ کو اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کے معبودات باطلہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، صرف ہندوؤں کے 3 کروڑ ہیں۔ اس سے آپ باقی دنیا کا اندازہ لگا لیں۔ ہندو تو اس طرح کی قوم ہے، وہ جس چیز کو اپنے سے طاقتور سمجھتے ہیں، جس کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو برا سمجھتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں، اسے اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ نمبر 2 پر قبر پرست ہیں۔ یہ لوگ قبروں میں دفن لوگوں کو پکارتے اور ان سے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے کسی کام آ سکتے ہیں یا ان کی کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ جادوگر اور کاہن ہیں۔
یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ عالم بالا کی غیبی خبروں سے انہیں مطلع کریں۔ یہ لوگ ان کی خدمت میں تحائف بھی پیش کرتے ہیں اور کھانے بھی تیار کرواتے ہیں۔